بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو انہوں نے گمراہی کی تھی لوگوں کو شرک کی طرف لے گئے تھے، اور تمہارا معبود تو ایک ہے، شرک نہ کرو۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، اور وہ عام رحمتوں والا بھی ہے اور خاص رحمتوں والا بھی، رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ آیت نمبر 164۔ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ نے چند چیزوں کے نام لیے ہیں اور فرمایا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا نام لیا گیا ہے، اگر اس کا حق ادا کرنا ہو، اس میں غور کرنے کا، اللہ کہہ رہے ہیں ان میں نشانیاں ہیں، تو نشانیاں ظاہر ہے جو جتنا گہرائی میں اترے گا اتنی نشانیوں کا پتہ چلے گا۔ کوئی کھدائی کر رہا ہو، اسے ایک موتی مل جائے، اور کھدائی کرے اور جتنا گہرائی میں جائے گا اتنے زیادہ اس کو خزانے ملیں گے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کیا؟ وہ ہم نے نہیں کیا، مسلمانوں نے، دوسروں نے کر لیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، انہیں کیسے خلق کیا گیا، کیا چیزیں ہیں یہ؟ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف کا اصل معنی ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آئے، ایک کے بعد دوسرا آئے، اور ایک رائے کے اوپر دوسری رائے آئے، اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ رائے کا اختلاف یعنی ایک رائے نہیں ہے، ایک آئی ہے، ایک اور آ گئی، پیچھے پیچھے ایک اور آ گئی، اسی لیے اختلاف کہتے ہیں۔ اور رات اور دن کا اختلاف، اللہ نے جو اختلاف بھی بتایا اس میں بھی رات اور دن کا اتفاق ہے۔ اب دیکھیں اختلاف میں اختلاف ہے، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، رات کا وہ کام نہیں ہے جو دن کا کام ہے۔ یہ والا اختلاف بہت اچھا ہے، یہ تو نظام چلاتا ہے۔ افتراق والا اختلاف کہ دن کہے رک جائے، بریک مار لے، رات سے کہے نہیں میں جاتا، کر لو جو کرنا، جو اس کا ٹائم نہیں ہے اس کا مطالبہ کر دے، کہے مجھے زیادہ ٹائم چاہیے، یہ خرابی ہوتی ہے انسانوں میں۔ اللہ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے جانے میں۔ والفلک التی تجری فی البحر، یہ میں پھر عرض کر دوں، اختلاف کی بات آئی ہے تو مثلا ایک ادارہ ہے، دوسرا ادارہ ہے، ایک جماعت ہے، دوسری، کوئی ذمہ داری لی ہے وہ کر رہے ہیں، خدا کی ذمہ داری، کوئی دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، اس پر کوئی مذمت نہیں ہے کہ الگ الگ کیوں۔ اس پر مذمت ہے جب انرجی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرے۔ اگر تو اختلاف و فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھنے میں نیکیوں کے، کوئی کہے کہ بھائی اختلاف نہیں کرو، سب برابر رہو، نیکی کوئی زیادہ نہ کرے کسی سے، کوئی کم نہ کرے، اس اختلاف سے اللہ نے منع نہیں کیا، کہا ہے فاستبقوا، سبقت لے جاؤ۔ ہاں وہ اختلاف جس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاؤ، گروپ بن جاؤ اور آپس میں لڑو، وہ اختلاف برا ہے۔ ورنہ یہ والا اختلاف، اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ کون سا اختلاف ہے؟ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، ٹھیک ہے، یہ تحقیق کر رہا ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ رائے لے کے آتا ہے، تو مختلف لوگ، یہ ترقی کا سبب ہے، ریسرچ ترقی کا سبب ہے۔ یہ والا وہ اختلاف کہ جو کہے جو میرے پیر نے کہا ہے نا وہ سچ ہے، اور جو اس کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ والا اختلاف، ٹھیک ہے نا، جس کو، اور یہ پھر ہر لیول پر ہوتا ہے۔ یقیناً آسمان و زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے جو وہ آ رہے ہیں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، تجارت کرتے ہیں لوگ، کتنے منافع کماتے ہیں۔ اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے بلندی سے نازل کیا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کو نازل کرنے کے ذریعے سے زمین کو دوبارہ زندہ کیا، موت کے بعد زمین مر گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی، زندہ کر دی۔ ابھی میں ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایران گیا ہوا تھا، تو جو کم اور تہران کا راستہ ہے وہ بالکل صحرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس دفعہ سیلاب آئے، بارشیں زیادہ ہوئی، کسی نے آ کے وہاں پہ بیج نہیں پھینکے تھے، وہ سارے سرسبز ہوا پڑا تھا، پھول اگے ہوئے تھے،
بنجر زمین میں سے. کہاں سے آئے؟ بیج. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, مری ہوئی تھی زمین, اللہ نے پانی برسایا, دوبارہ زندہ کر دیا اس کو. یہ مراد. اور جب بھی اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے اکثر جگہوں پہ قرآن میں ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ اسی طرح تمہیں بھی زندہ کروں گا مرنے کے بعد. مرنے کے بعد زندگی کو تعجب کی نگاہ سے نہ دیکھو. اور لوگ دیکھ کے تعجب کر رہے تھے جو ہر روز گزرتے, کبھی وہاں پر پودا نہیں دیکھا تھا, گزرتے ہوئے تعجب کریے اس زمین پہ پودے اگے ہوئے. اور یہی سورہ یاسین میں ہے, من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہمیں اٹھا دیا دوبارہ, کس نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی, ہم تو مر چکے تھے. اور اس پانی میں جس سے اللہ نے آسمانوں سے برسایا, پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی, اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا. ذرا ڈھونڈنے نکلے کتنے جاندار ہیں. اللہ فرما رہا ہے اس میں نشانی ہے, تو نشانی کس کو پتہ چلے گی؟ کتنی قسم کے جاندار ہیں زمین میں. آج کہنے کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ بہت کم ہے, اور اس سے کئی زیادہ سپیشیز زندہ یعنی لیونگ آرگنزمز کی موجود ہے زمین کے اندر. پانیوں کے اندر مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں, جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ایک کوئی کلپ تھا, اس میں انہوں نے دکھایا ہوا تھا کہ ایک کیڑا کہ جو خود بھی مائکروسکوپ سے دکھائی دیتا ہے, اس کی ٹانگ پر ایک اور کیڑا بیٹھا ہوا تھا, اس سے بھی چھوٹا, یعنی کیا کہیے مائکروسکوپک, جو خود مائکروسکوپ سے دکھائی دیتا ہے, اس کے بدن پر ایک اور کیڑا پل رہا ہے. اور پتہ نہیں شاید اور غور کیا جائے تو اس کے اندر بھی کوئی پل رہا. پروردگار عالم کہتا ہے اس میں سوچو, اس نظم کو دیکھو, ان تمام چیزوں کو دیکھو اور غور کرو, تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا. اور اس میں یعنی زمین میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا, اور ہواؤں کی گردش میں وینڈز جو چلتی ہیں ان کا جو سسٹم ہوتا ہے, محکمہ موسمیات اعلان کرتا ہے ایک سسٹم وینڈز کا وہاں پہ بن رہا ہے, ہوائیں چلے گی, طوفان آئیں گے, فلان آئیں گے, اور ایسی ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ گھروں کو اڑا کے لے جاتی ہیں. انسان کہتے ہیں علاقہ خالی کر دو, علاقہ خالی کر دو, ہوا چل رہی, ہوا کہہ رہی ہے کہ میرے راستے سے نکل جاؤ ورنہ میں وہ کروں گی جو تم برداشت نہیں کر سکو گے. خدا چاہے تو ہوا کے ساتھ تباہ کر دے, خدا چاہے تو پانی کو زمین پر چڑھا دے اور اس سے تباہی. سونامی جیسے آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے بعض کلپس میں, عجیب و غریب, ایک طرف سے پانی اندر داخل ہوتا ہے, اور ہر لوگوں نے جو پتہ نہیں کئی سالوں کی آرزوؤں اور محنتوں کے بعد چیزیں بنائی ہوتی ہیں, ایک لمحے میں ان کو لے کر اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. اسی طرح موت کا سیلاب بھی جب آتا ہے, ساری آرزوئیں, سارے رشتے, ساری پراپرٹی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. کچھ بھی نہیں بچتا انسان کے پاس سوائے اس کے اعمال کے, اچھے ہوں یا برے ہوں. اور ہواؤں کی گردش میں, اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان جکڑ دیے گئے, مسخر. غور کریں کیسے پانی بنتا ہے, بادل بنتا ہے, پھر کیسے وہ جا جا کر بکھیرتا ہے اور مختلف علاقوں میں جا کر پانی برساتا ہے. لآیات, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, اس قوم کے لیے جس میں عقل ہو, عقل استعمال کرتے.